الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجل اللہ یغفر لکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ یہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا تنے تنہا اللہ پاک ہے۔ چیزوں کے پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ لا شریک لہ، لا مشیر لہ، لا وزیر لہ۔ نہ اللہ پاک کا کوئی مشیر ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ اللہ پاک کو مشورے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری کائنات کو، ساری چیزوں کو اللہ پاک نے بغیر نمونے کے پیدا کیے۔ کوئی انجینئر کوئی چیز بناتا ہے، پہلے نمونہ دیکھ کے اس چیز کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ آسمانوں کو بغیر نمونے کے پیدا کیا، زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا کیا، انسان کو بغیر نمونے کے پیدا کیا۔ هل من خالق غیر اللہ، اللہ پاک کے سوا کوئی خالق ہے؟ تمام انسان مل کر ایک جو کا دانہ نہیں پیدا کر سکتے، مچھر کا پر نہیں بنا سکتے، چونٹی کی ٹانگ نہیں بنا سکتے، ایک ذرہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ بڑی بڑی مخلوق، بڑی بڑی زمینیں، بڑے بڑے آسمان، بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے سمندر، بڑی بڑی مچھلیاں، بڑے بڑے فرشتے، ان کے پیدا کرنے والا اللہ پاک کی ذات ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کرنے والے اصلی شکل میں آئے، پاؤں تحت سرا، سر عرش محلہ تک 600 پر ہیں۔ ایک دو پر کھولے گا تو مشرق مغرب یہ ڈھک جائے گا۔ اس کا خالق اللہ ہے۔ هل من خالق غیر اللہ، ہے اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا؟ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ چیزیں خود بخود نہیں بنی ہیں، ان کا خالق اللہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ ملحد تھے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ ساری چیزیں خود بخود بن گئی۔ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ کا منہ کس طرف ہے، اور ایک اعتراض یہ بھی کرتے تھے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا۔ ایک دن مناظرہ طے ہوا کہ میں ان سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ بیچ میں سمندر تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تاخیر سے چلے گئے، وہاں شور مچا دیا گیا، دیکھو وہ ہار گیا، دیکھو ان اعتراض کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں آ رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاخیر سے وہاں چلے گئے۔ پوچھا ہاں کیوں دیر کر دی؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب میں آیا کوئی کشتی نہیں تھی، یہ ملاح تھے، یہ سارے چلے گئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ وہاں جو
ایک درخت تھا، وہ درخت خود بخود کٹ گیا، خود بخود ان کی تختیاں بن گئی، خود بخود ایک کشتی بن گئی، میں وہ کشتی میں سوار ہو کے آپ کے پاس آ گیا۔ انہوں نے مذاق اڑایا کہ ایک درخت خود بخود کیسے کٹ سکتا ہے اور اس کی تختیاں خود بخود کیسے بن سکتی ہیں، اور کشتی خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ ساری چیزیں خود بخود بن گئی ہیں، اس سوال کا یہ جواب ہے، اس اعتراض کا یہ جواب ہے۔ ارے پاگلو، جب ایک درخت خود بخود نہیں کٹ سکتا، جب تختیاں خود بخود نہیں کٹ سکتی، خود بخود نہیں جوڑ سکتی، کشتی خود بخود تیار نہیں ہو سکتی ہے، تو اتنا بڑا آسمان خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ اتنی بڑی زمین خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ اتنے بڑے بڑے پہاڑ خود بخود کیسے بن سکتے ہیں؟ اتنے بڑے سمندر، یہ انسان، یہ جن، یہ خود بخود کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ لاجواب ہو گئے، ہاں ان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ ہے، اللہ۔ دوسرا سوال کا جواب کہ اللہ کا منہ کس طرف ہے؟ آگ جلائی، بتاؤ اس آگ کا منہ کس طرف ہے؟ لاجواب ہو گئے، آگ کا کوئی منہ نہیں ہے، جدھر دیکھو ادھر ہی آگ کا منہ ہے۔ بولا جس طرح آگ کا کوئی منہ نہیں ہے، کس طرف ہے؟ ہر طرف ہے، تو اسی طرح اللہ بھی ہر طرف ہے۔ تیسرا سوال تھا، ان کا اعتراض تھا کہ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ 6 کے بعد کیا ہے؟ انہوں نے کہا 5 ہے، 5 کے بعد 4، 4 کے بعد 3، 3 کے بعد 2، 2 کے بعد 1، 1 سے پہلے کیا تھا؟ خاموش، کہ 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تیسرے اعتراض کا جواب یہی ہے کہ اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا۔ هو الاول هو الآخر، وہ اول بھی ہے، وہ آخر ہے۔ اللہ پاک کا نہ کوئی ابتدا ہے، نہ اللہ پاک کا کوئی انتہا ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ پاک کی رضامندی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ دنیا بھی بنا دے گا، وہ اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ اگر وہ ناراض ہو گیا تو دنیا بھی خراب کر دے گا، آخرت بھی خراب کر دے گا۔ دنیا میں بھی وہ چین، سکون، راحت سے محروم فرمائے گا، آخرت میں ہمیشہ کے لیے وہ خسارے میں ڈال دے گا۔ تو بھائیو، ہم اس اللہ کو راضی کریں، اس اللہ سے لو لگائیں، اس اللہ سے محبت کریں، اس اللہ کا یقین اپنے دلوں میں بسا دیں، اللہ سے تعلق ہو، اللہ کی معرفت ہو، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہماری زندگیوں میں ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے لیے ہم جان دینے والا بن جائیں۔ اس اللہ کو راضی کریں گے، وہ اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔